السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہمارے معاشرے کا بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ ہم اپنے ارد گرد جب نظر ڈالتے ہیں اور بہت سارے والدین کو یہ دیکھتے بھی ہیں، اور اس سے پہلے اگر ہم زندگی میں اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے رشتوں میں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں رکھا، لیکن ایک رشتہ ایسا بھی رکھا جو انسان کے اختیار میں ہے۔ وہ رشتہ انسان اپنا ہم سفر تلاش کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہم سفر کی تلاش کے لیے ہمارے معاشرے کا جو تصور بن چکا اس پر بھی بات کریں گے۔ آیا یہ تصور آیا کہاں سے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں ایک تصور یہ بن گیا، آج ہم رشتے کے لیے جب جاتے ہیں تو باقاعدہ لڑکی والوں کو پیغام بھجوایا جاتا ہے کہ ہم بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ وہاں انواع و اقسام کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں سے جا کر وہاں کھانا کھا کر واپسی میں آ کر چند روز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں، قبول نہیں۔ بڑی حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ انہیں یہ رشتہ قبول نہیں اور یہ انہیں پسند نہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ معاشرے میں یہ لوگ کسی ایسی جگہ کسی جانور کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، پسند نہیں آیا۔ بڑا دل دکھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ آج اگر یہی معاملہ میرے ساتھ ہو، میرے گھر پر میری بچی کا رشتہ لوگ دیکھنے آئیں، پھر اس کے بعد چند روز کے بعد مجھے جواب میں یہ کہا جائے یہ رشتہ ہمیں پسند نہیں اور وجوہات بھی نہ بتائی جائیں، تو دل تو دکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کو دیکھتے ہوئے 20 بچیاں ایسی ہیں جن کے بالوں میں سفید چاندنی آ جاتی ہے، وہ منتظر رہتی ہیں ان کا رشتے کے لیے، اور اس سے بڑھ کر ہماری ترجیحات کی تبدیلی نے بھی ہمیں تباہ کر دیا۔ کہیں پر رسم و رواج نے ہمیں تباہی کی دلدل میں دھنسا دیا۔ رسم و رواج میں ایک طریقہ یہ بھی ہے جو کافی عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، بچی کی بچپن میں والدین رشتہ طے کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے نقصانات جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں وہ اس سے انکاری ہو جاتے ہیں، وہ اس رشتے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ معاشرے کا یہ بھی ایک روپ ہے کہ بہت سارے خاندانوں میں، قبیلوں اور قوموں کا ایک رواج چلتا ہوا آ رہا ہے کہ وہ بچپن میں طے کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ بچی قابل ہو گئی، لڑکا قابل نہیں رہتا، ان دونوں کے ذہن نہیں ملتے، پھر اس کے بعد معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے تو اس کے بعد بہت سارے رسم و رواج ایسے بنا دیے گئے ہیں، کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اپنی بچی کا رشتہ دے دیا تاکہ وہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ بھی ایک ستم ہے اس بچی پر جس کا آپ رشتہ اس لیے کر رہے ہیں خاندان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں اپنے معاشرے کے بہت سارے ایسے معاملات دیکھتا ہوں، آج ہم نے باقاعدہ یورپ سے متاثر ہو کر ہمارے ایسے کلچر، ایسے رواج کا انعقاد بھی ہوا کہ بہت سارے ایسے ایونٹ بنا دیے گئے جہاں لڑکی لڑکا دونوں دعوت میں شریک ہو کر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے تو بڑا پاکیزہ راستہ بتایا، اسلام نے طریقہ جو بتایا میں اس پر آگے چل کر بات کروں گا۔ اب میں اس معاشرے کی وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو واقعتاً یہاں پر مسئلے تو ہیں، اسے حل کون کرے گا؟ اب لڑکی والے کی طرف سے جب رشتہ دیکھا جاتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکے کا بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے، اس کی نوکری ہو، اس کا کاروبار ہو بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ وہ یہ بھلا دیتے ہیں کہ حلال کام ہونا چاہیے، حلال کمانے والا ہونا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں اس کے مال میں خون کی امیزش ہو، لوگوں کے حق ہو، یہ تو نہیں۔ اور جب لڑکی کے بارے میں بات آتی ہے، لڑکے والوں کا خیال یہ ہے کہ جو مانگا جائے وہ دیا جائے، ان کے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہیں۔ بس اوقات ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے، لڑکے والے باقاعدہ کاروبار کی سیٹنگ کرنے کی مانگ کرتے ہیں، گاڑی کی مانگ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں پہلے مانگ لی جاتی ہیں، رشتہ طے ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے یہ رشتہ نہیں کاروبار پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج ہم نے اپنے معاشرے میں اس ماں کو مار دیا جسے ہم نے تلاش کرنا تھا، اس باپ کو مار دیا جسے ہم نے تلاش کرنا تھا۔ قربان جائیں، جب میں اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھتا ہوں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے شخص ہیں، ایک ایسے محدث ہیں، وقت کے عالم دین ہیں، اس کے پاس وقت کا ایک بادشاہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آتا ہے۔ سعید بن مسیب
اپنی بیٹی کے رشتے کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ سعید بن مسیب کے وہ تاریخی جملے جو میرے اور آپ کے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے، مجھے اور آپ کو غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہیں۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ یہ بات میں پسند نہیں کرتا، میری بیٹی دنیاوی طور پر آسائش میں رہے، آرائش میں رہے، سکون میں رہے، دنیا کے مال و متاع کے ساتھ زندگی بسر کرے، کل قیامت کا دن ہو میں اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں، میری بیٹی کا وہاں حساب کتاب چل رہا ہو، وہ دنیا کی نعمتوں کا فائدہ حاصل کر کر اس لائن میں حساب دے رہی ہو، مجھے یہ گوارا نہیں۔ بتائیے آج اپنے آپ کے بارے میں سوچئے کہ جب میں اور آپ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے نکلتے ہیں، کیا ڈیمانڈز لے کر نکلتے ہیں، کیا سوچ کر نکلتے ہیں، کیا ذہن بناتے ہیں، دونوں طرف سے یہ دیکھا جاتا ہے ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا۔ دنیاوی طور پر فائدے کے چکر میں ہم رشتوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، وہاں ماں کو بھی مار دیا، وہاں باپ کی غیرت کا بھی مار دیا۔ ایک اور رشتہ، اسلام کا رشتہ، پیارے نبی کا رشتہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جلابیب ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آپ نے فرمایا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جلابیب مدینہ میں سب سے سیاہ رنگت والے صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی کے ہاں انہیں بھیجا کہ جاؤ اپنے رشتے کی بات کر آؤ۔ یہاں سوچنے کی اور غور طلب بات یہ ہے، رشتہ اپنا ہے، دیکھنے جانے والا صحابی ہے، اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون آیا ہے؟ کہا جلابیب آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، رشتے کے متعلق بات کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی بیٹی کا رشتہ مجھے چاہیے۔ قربان جائیں، مدینہ کا اعلیٰ گھر، پڑھی لکھی خاتون ہے، بچی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن یہاں جلابیب ہے، رنگ کا سیاہ ہے اور مالی اعتبار سے بھی کمزور ہے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا رشتہ، اس خاتون کو دیکھیے، قربان جائیں، فیصلے پر، اس کی عظمت پر، اس کی سعادت پر باپ نے اپنی بیوی کو بلایا، اس بچی کی ماں کو بلا کر سرگوشی کے لیے بلا لیا، اس سے بات کرنا چاہی۔ اس دوران اس بیٹی نے یہ بھیجا ہوا شخص اس کے بارے میں یہ سن لیا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ وہ بیٹی نے کہا بابا آپ مجھے یہ بتائیے میں کیسی سعادت مند ہوں، ہمارے معاشرے میں کسی کا رشتہ اس کی خالہ تلاش کرتی ہے، کسی کا رشتہ اس کے ماموں تلاش کرتے ہیں، کسی کا رشتہ اس کی پھپھو تلاش کرتی ہیں، کسی کا رشتہ ان کے چچا تلاش کرتے ہیں، کسی کے رشتے اس کے والدین تلاش کرتے ہیں۔ میری سعادت مندی دیکھیے، میرے رشتے کی جب بات آئی، پیارے نبی کا انتخاب ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے کوئی بات نہیں، جسمانی اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے مجھ سے میچ نہیں کر رہا کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات جو میری سعادت کی ہے وہ یہ ہے پیارے نبی نے بھیجا ہے، یہ رشتہ مجھے قبول ہے۔ پھر مدینہ میں لوگوں نے کہا کہ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہو کہ جلابیب کو دیکھو، ایسے شخص کو تلاش کرو جن میں وہ صفات ہوں جو جلابیب میں ہوں۔ شادی کے بعد میرے رب نے تمام برکات کو عطا فرما دیا۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلی ویڈیو میں بھی بیان کریں گے کہ رشتوں کے متعلق ہمارے معاشرے کا جو بھیانک تصویر ہمارے معاشرے نے بنا لی ہے، جو چہرہ سجا لیا ہے رشتے کی تلاش کے لیے، انشاءاللہ اس کو آگے بھی بیان کریں گے، اس کے انشاءاللہ آگے بھی مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، جہاں باقاعدہ شادی کے بعد جو ہمارے گھروں کے مسائل طلاقوں تک پہنچ جاتے ہیں، شادی کے بعد گھروں کے مسائل جو الجھنوں کا شکار رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہر ویڈیو میں ہم اس کو آگے تک بیان کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سامنے رکھ کر اپنی فطرت کے حساب سے ہمیں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔